अस्सलाम वालेकुम। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़े मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है और ये मंसूबा है सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान के गर्म पानी के साहिलों से जोड़ना, और वो भी रेलवे लिंक के ज़रिए। अब तीनों मुल्क अपने अपने मुल्क से रेलवे ट्रैक गुजारेंगे और पाकिस्तान के अंदर से होते हुए गवादर और कराची तक जाएंगे, और ये रेलवे ट्रैक तीनों मुल्कों की इकोनॉमी के लिए एक ज़बरदस्त गेम चेंजर बनने वाला है। ये सी पैक से भी लिंक होगा और ये सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान के समंदरों से भी लिंक करेगा। इससे तिजारती फ़ायदा भी होगा और अखराजात में भी कमी होगी। यानी एक अंदाजे के मुताबिक वो सफ़र जो 15 से 20 दिन में या बाज़-औक़ात एक महीने में होता था, अब वो सिर्फ 3 से 5 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। सफरी अखराजात भी 40 से 50% कम हो जाएंगे। यानी तीनों मुल्कों की इकोनॉमी के लिए ये एक वाकई बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो तीनों मुल्कों के लिए गेम चेंजर बन सकती है। इसके अलावा इस खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए भी ये एक बहुत बड़ी नवीद है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। आखिरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए कि अब इस मुआहदे को, इस रेलवे ट्रैक को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। सबसे पहले मरहले में इसकी फिजिबिलिटी तैयार होगी। फिजिबिलिटी की तैयारी के लिए आपने एक्सपर्ट्स को हायर करना है। तो फिजिबिलिटी की तैयारी के लिए तीनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि काम को बहुत तेजी से किया जाए। यानी आप यूं समझिए कि पिछले 4-6 महीने के अंदर 3-4 मरहले थे जो बहुत तेजी से अबूर किए गए, और अब फिजिबिलिटी का मरहला है जो बहुत जल्दी अबूर होने वाला है, और उसके बाद 2025 के अख्ताम तक तवक्को की जा रही है कि ये मंसूबा बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा और 2027 तक ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, जिसके जरिए 15 से 20 मिलियन टन सालाना वजन उज़्बेकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से होता हुआ साहिल समंदर तक पहुंचेगा। मंसूबे की टोटल लागत जो है वो 4.8 अरब डॉलर है। मुमकिन तौर पर यह बढ़ भी सकती है, और अगर इसमें कोई तब्दीली आए तो ये 6 अरब डॉलर भी जा सकती है, लेकिन फिल वक्त ये 4.8 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एक रेलवे ट्रैक बिछेगा जो उज़्बेकिस्तान से शुरू होगा और पाकिस्तान तक आएगा, पेशावर तक आएगा, और फिर पाकिस्तान में जो मेन ट्रैक है उससे कनेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के 573 किलोमीटर मिनिमम है इसकी लंबाई, और मुमकिन तौर पर 670 किलोमीटर तक भी 760 किलोमीटर तक भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा जो अभी तक खबरें आ रही हैं वो 573 किलोमीटर की आ रही हैं। इस मंसूबे के अंदर जो मैंने इसकी खूबियां बताई कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तिजारती फ़ायदा होगा, अखराजात में कमी होगी, वक्त बहुत कम लगेगा। जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो ऐसे जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रास्ते में ख़राब हो जाती हैं, जो खाने पीने की अशिया होती हैं, सब्जियां, फल होते हैं जो रास्ते में जिनके ख़राब होने का चांस होता है कि अगर वो एक महीना यहाँ उनको पहुँचने में लगती है साहिल तक और फिर आगे भी सफ़र करना है तो वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनकी तरसील और तिजारत और एक्सपोर्ट बहुत आसान हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। कुछ मसाइल हैं इसके अंदर। मसाइल ये हैं कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं तीनों ममालिक के, उनका गेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान के अंदर डिफरेंट गेज की ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अब अगरचे अफ़गानिस्तान के अंदर तो ट्रैक बहुत थोड़ा है, अभी पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन जो भी ट्रैक है वो उसका साइज़ बहुत मुख्तलिफ है। उज़्बेकिस्तान के अंदर 1520 मिलीमीटर गेज है रेलवे ट्रैक का, यानी कि उसकी चौड़ाई आप यूँ समझ लीजिए कि जो ट्रैक जिसके ऊपर पटड़ी पर चलती है, एक पटड़ी से दूसरी पटड़ी के दरमियान जो गैप है वो 1520 मिलीमीटर है। अच्छा, अफ़गानिस्तान के अंदर जो वो गैप है वो 1435 मिलीमीटर का है, यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर पटड़ी और पतली है, लेकिन जो पटड़ी पाकिस्तान के अंदर आती है तो वो चौड़ी हो जाती है, वो 1676 मिलीमीटर हो जाती है। यानी कि एक ट्रेन के लिए तो एक है कि उसको एक ही तरह का ट्रैक चाहिए कि अगर वो चलेगी उज़्बेकिस्तान से चलेगी तो वो जब अफ़गानिस्तान में दाखिल होगी तो वो तो पटड़ी से उतर जाएगी, तो उसके लिए उसको दोबारा से या तो वही पटड़ी, उसी साइज़ की पटड़ी उसको बनी हुई मिले, या फिर ये कोई और सोल्यूशन निकाला जाए। अच्छा, अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान अपने मुल्क को तब्दील कर ले और उसी गेज पे अपने आप को ले आए जो उज़्बेकिस्तान के अंदर गेज है, तो यानी 1520 मिलीमीटर पर ले आए, तो फिर पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद उसको 1676 मिलीमीटर गेज की ट्रैक का सामना करना पड़ेगा, तो वो फिर आकर यहाँ पे पटड़ी से उतर जाएगी वो ट्रेन। तो इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर है। जो फिजिबिलिटी है उसके अंदर जो सबसे बड़ा सवाल है, ऑपरेशनल जो सारी डिटेल्स तो तय हो गई, जो उसके अंदर कानूनी रुकावटें हैं उन पर भी गौर कर लिया गया है।
فوائد بھی دیکھ لیے گئے, نقصانات بھی دیکھ لیے گئے, جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کو بھی دیکھ لیا گیا ہے. ہر ملک کے ذمے اپنی اپنی ذمہ داریاں لگ گئی کہ انہوں نے اپنے اپنے علاقے کو کلیئر کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کرنی ہے, تجارتی مواقع فراہم کرنے ہیں, لوگوں کو انگیج کرنا ہے اور اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانا ہے. لیکن سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جو ٹریکس ہیں وہ بہت مختلف ہیں. اب اس کا کیا حل نکالا جائے؟ اس کے بھی 2 3 4 حل ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بوگی سویپنگ کا حل ہے. یعنی بوگی سویپنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹریک ہے, اب اس پہ ٹرین چلتی ہوئی آ رہی ہے, وہ ٹرین جو ہے وہ جب ازبکستان کے اندر اس کا سفر مکمل ہوا اور وہ افغانستان کے اندر داخل ہونے لگی, تو اس میں یہ ہے کہ بوگی کو کسی سسٹم کے ذریعے, ہائیڈرولک سسٹم کے ذریعے یا کرین کے ذریعے اس کو اوپر اٹھایا جائے اور اس کے نیچے جو اس کی جو ویگنز ہیں ان کو اٹھایا جائے اور اس کے جو نیچے جو بوگی ہے وہ پوری کی پوری بوگی اور انجن چینج کر دیا جائے, اس کی جگہ دوسری بوگیاں اور انجن ہیں اور وہ ڈبے واپس اس پر رکھ دیے جائیں اور ان کو دوبارہ سے فکس کر کے اس ٹرین کو چلا دیا جائے. اگر یہ دنیا کے اندر یہ مختلف جگہ پر یہ سسٹم موجود ہے اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اس کے علاوہ جو ایک ٹرانس شپمنٹ کا ایک سسٹم ہے, یعنی کہ کارگو کی ٹرانس شپمنٹ کی جائے, وہ سسٹم یہ ہے کہ ٹرین جیسے ازبکستان سے افغانستان کے بارڈر پر جب پہنچی تو اگر تو اس کے اوپر ٹرین کے اوپر کنٹینر رکھے ہوئے ہیں تو اگلی ٹرین جو ہے وہ افغانستان کے اندر تیار کھڑی ہوئی ہے, خالی ٹرین ہے, وہ بالکل جیسے مال گاڑی اوپر سے خالی ہوتی ہے اس طرح کی ایک ٹرین کھڑی ہوئی ہے, وہاں سے کنٹینر کو اٹھایا جائے کرین کے ذریعے اور اٹھا کے اس ٹرین کے اوپر رکھ دی جائے. یا پھر اگر ڈبے ہیں, ڈبوں کے اندر سامان رکھا ہوا ہے تو مزدوروں کے ذریعے یا لفٹر کے ذریعے اس سامان کو تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے افغانستان کی ازبکستان کے اندر اتارا جائے, اس کے سرحد پر وہاں سے پیدل یا تو مزدور اٹھا کر لائیں یا کرینوں کے ذریعے یا لفٹرز کے ذریعے, چھوٹے لفٹرز کے ذریعے اس کو اٹھایا کے لایا جائے اور اس کو افغانستان کے اندر لایا جائے اور پھر افغانستان کے اندر جو کھڑی ہوئی ٹرین ہے اس کے اوپر اس کو سوار کیا جائے کرین کے ذریعے. تو اگر کنٹینرز موجود ہے تو ان کو کنٹینرز کو اٹھا کر پورے کے پورے کو افغانستان کے اندر موجود جو اگلی ٹرین ہے جو 1435 ملی میٹر گیج والی ہے اس کو رکھ دیا جائے. ایک طریقہ یہ ہے. اور پھر اسی طرح پاکستان کے اندر کی جب وہ ٹرین افغانستان کے اندر سفر مکمل کر کے پاکستان کے اندر پہنچے تو وہاں پر بھی مزدور کھڑے ہوں, وہ سامان اٹھائیں, پچھلی ٹرین سے اٹھا کر پاکستان کے اندر ایک ٹرین کھڑی ہو اس کے اندر اس سامان کو منتقل کر دیں. تو اس کو ٹرانس شپمنٹ کہتے ہیں. یہ بھی ایک قابل عمل منصوبہ ہے اور اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ دن زیادہ لگ سکتے ہیں, ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے. کہ جیسے آپ ازبکستان سے افغانستان کے اندر داخل ہوں تو آپ اس میں 1 سے 2 دن اضافی لگ سکتے ہیں, اور اسی طرح افغانستان سے پاکستان کے اندر داخل ہوں تو اضافی دن لگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویریبل گیج رولنگ سٹاکس کی جو ہے نا اس کا بھی ایک سلائیڈنگ ویلز جسے کہہ سکتے ہیں, ہم دوسری زبان میں کہیں گے سلائیڈنگ ویلز کا آپشن ہے. یعنی کہ جو ٹرین ہے اس کی پٹڑی ہے اس کے اندر آپ 2 یا 3 آپشنز دے دیں, جو اس کے پہیے ہیں ان کو سلائیڈ کر لیں. وہ یعنی کہ وہ جب ازبکستان سے افغانستان کے اندر داخل ہوں, یعنی جب ازبکستان میں 1520 کا ٹریک ہے ملی میٹر کا اور افغانستان کے اندر 1435 ملی میٹر کا ٹریک ہے, تو وہاں سے اس کو ویریبل ہو کہ وہ اس کو سکیڑ دیا جائے تھوڑا سا اور وہ ایڈجسٹ کر لے اس کے اکارڈنگلی اور افغانستان کے اندر وہ ٹریک پہ فکس ہو جائے, اور پاکستان کے اندر آئے تو پھر اس کو مزید کھول دیا جائے. تو یعنی ویریبل جو ٹریک کا ایک سسٹم ہو, جو سلائیڈنگ ویلز ہوں, جو کبھی تنگ کر دیا جائے, کبھی ان کو کھول دیا جائے اور ان کو فکس کر دیا جائے اور ٹریک کے اکارڈنگلی وہ مینیج کر دیا جائے. تو یہ ایک آپشن ہے. اس کے علاوہ ڈوئل گیج ٹریک کا سسٹم ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر بہت چوڑا ٹریک ہے, تو اس ٹریک کے اندر ایک اور ٹریک اندر بچھا دیا جائے اس کے اندر, یعنی کہ وہ یا تو افغانستان کے ٹریک کے اکارڈنگلی یا ازبکستان کے ٹریک کے اکارڈنگلی ایک ایسا ٹریک جو دونوں ملک ایگری کر لیں کہ جناب ہم اس سسٹم کے مطابق, زیادہ چانس یہی کہ 1520 گیج والا سسٹم افغانستان کے اندر بھی لگایا جائے اور وہ پاکستان کے اندر بھی لگایا جائے, کیونکہ سینٹرل ایشیا اور روس جو ہے وہ 1520 کا جو ہے وہ ٹریک ملی میٹر کا ٹریک استعمال کرتے ہیں. کرغزستان کے اندر بھی, ازبکستان کے اندر بھی اور تاجکستان کے اندر بھی, اور جو قازقستان اور روس تک جو ٹریک چلتا ہے وہ 1520 ملی میٹر کا ٹریک چلتا ہے. تو اگر وہاں سے ٹریک کر رہا ہے اور پاکستان پورے سینٹرل ایشیا کو لنک کرنا چاہ رہا ہے تو پھر جو ٹریک ہوگا وہ افغانستان کے اندر بھی 1520 ملی میٹر کا ہوگا, اور پاکستان کو بھی جو ڈول گیج کا جو ٹریک بچھانا ہوگا, یعنی اپنے ٹریک کے اندر ایک اضافی ٹریک بچھانا ہوگا, تو وہ 1520 ملی میٹر کا ہوگا. یہ جو تمام منصوبے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو آخری 2 منصوبے بتائے میں نے, سلائیڈنگ
ویل اور یہ جو ڈول گیج یہ بہت زیادہ قابل عمل اس لیے نہیں ہے کہ ان پہ بہت زیادہ اخراجات ہوں گے، اربوں ڈالر کا اضافہ ہو جائے گا، ٹائم کنزیومنگ بہت زیادہ ہوگا، فوری طور پر پروجیکٹ شروع نہیں کیا جا سکے گا، مزید 3 سے 4 سال 5 سال لگ جائیں گے، اضافی سٹیل چاہیے ہوگی، بہت زیادہ لیبر چاہیے ہوگی، بہت زیادہ اخراجات بڑھ جائیں گے۔ جو منصوبے فوری طور پر قابل عمل ہیں وہ میں نے جو پہلے منصوبے بتائے، بوگی سویپ یعنی کہ ٹرین آئے گی، پوری جو کیبنز اور ویگنز اٹھائی جائیں گی اور ہائیڈرولک پریس کے ذریعے ان کو اوپر کیا جائے گا، کرینوں کے ذریعے اوپر کیا جائے گا، اور اس کے نیچے دوسری ٹرین نئے ملک کی آ جائے گی، اس کے اوپر ان کو بٹھا دیا جائے گا، نہ سامان اتارنا پڑے گا آپ کو ڈبوں کے اندر سے، ایون مسافر بھی اگر وہ محفوظ سسٹم بن جاتا ہے تو مسافر بھی ٹرین کے اندر بیٹھے رہیں گے، ٹرین کو لفٹ کر دیا جائے گا، نیچے دوسری بوگی اس کے نیچے آ جائے گی اور اس ڈبوں کو ان جو کیبنز کو ان کے اوپر فکس کر دیا جائے گا اور ان کو جو بھی کسنا ہے وہاں پر کس کے فکس کر کے پراپر اور ٹرین کو چلا دیا جائے گا۔ یہ اس کے لیے تھوڑے سے اخراجات کرنے پڑیں گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرانسشپمنٹ کا، کہ ٹرین ایک ملک سے دوسرے ملک میں آئی، بارڈر پہ رکی، کرینوں کے ذریعے سامان کو اتارا گیا، لفٹر کے ذریعے سامان کو اتارا گیا یا مزدوروں کے ذریعے سامان کو اتارا گیا اور اگلی ٹرین میں منتقل کر دیا گیا، یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے لیکن یہ بھی فوری طور پر قابل عمل ہے، یعنی بہت زیادہ اخراجات کیے بغیر آپ اس طرح سے ٹرین سسٹم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ممکنہ طور پر ٹرانس شپمنٹ اور بوگی سویپ یہ دو ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے ذریعے اس منصوبے کو گیج کے اپنے گیج کے مطابق رکھتے ہوئے قابل عمل بنایا جا سکتا ہے، اور ان پر غور کیا جا رہا ہے کہ کون سے طریقے کو استعمال کر کے اس یو اے پی ازبکستان، افغانستان، پاکستان جو ٹرین لائن ہے اس کو کامیاب بنایا جا سکے۔